بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مزمل کی فضیلت کے متعلق آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ سورہ مزمل کی فضیلت کیا ہے، اس کے پڑھنے سے کیا کیا پریشانیاں اور کیا کیا مشکلات حل ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے، ویسے تو آپ نے یوٹیوب کے اندر سورہ مزمل کی فضیلت کے متعلق بہت سارے ویڈیو آپ نے دیکھے ہوں گے کہ کسی نے 41 مرتبہ پڑھنے کا کہا ہے کہ 41 مرتبہ پڑھنے سے آپ کی یہ مشکلات دور ہو جائیں گے، کسی نے 11 مرتبہ پڑھنے کا کہا ہے، اور کسی نے 3 مرتبہ پڑھنے کا کہا ہے کہ کسی حاکم کے پاس جائیں، کسی قاضی کے پاس جائیں، یا کسی افسر کے پاس یا کسی ظالم کے پاس آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا ہو تو 3 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ لیں اور اپنے ہاتھوں پر دم کر لیں اور اپنے چہرے پر اس کو پھیر دیں تو انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا، اور وہ سامنے والا آپ سے متاثر ہو کر، مہربان ہو کر، نرم دل ہو کر آپ کا وہ کام کر دے گا۔ تو اس طرح کے وظائف آپ نے بہت سارے سنے ہوں گے، میں ان وظائف کا انکار نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی بزرگ کا دیا ہوا وظیفہ ہو، ان کا تجربہ ہو، تو آپ اس کے وظیفے پر آپ عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن سورہ مزمل کی جو فضیلت کے متعلق عام طور پر ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ مزمل پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیاں، تمام مشکلات دور فرما دیتے ہیں۔ تو یہ جو حدیث ہے، اس حدیث سے جو استدلال کرتے ہیں سورہ مزمل کی فضیلت کے متعلق، تو یہ حدیث کہاں تک صحیح ہے اور کہاں تک صحیح نہیں ہے، اس کے متعلق آج کے اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے، یہ حدیث کہاں تک صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث موضوع ہے، یہ کیا ہے۔ دیکھیے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو یہ حدیث ہے، یہ اپنے تمام طرق کے ساتھ جو ہم تک پہنچی ہے، ان تمام طرق کے ساتھ علامہ ابن جوزی علیہ رحمہ نے موضوعات کے اندر، اسی طرح علامہ شوکانی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب الفوائد المجموعہ کے اندر، اور اسی طرح علامہ سیوطی علیہ رحمہ نے تدریب الراوی کے اندر انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث یعنی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے، اپنے تمام طرق کے ساتھ یہ حدیث موضوع ہے، یعنی صحیح تو چھوڑو، ضعیف تک نہیں ہے، موضوع ہے، گڑی ہوئی ہے۔ لہٰذا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے استدلال کر کے سورہ مزمل کی فضیلت کو بیان کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ ویسے آپ دیگر جو فضائل دیگر احادیث کے اندر اس کو تو بیان کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو حدیث جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے استدلال کرنا اور اس کو دلیل کے طور پر پیش کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ دیگر اگر کوئی حدیث ہے، اس کا علم مجھے نہیں ہے، لیکن میں صرف حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے متعلق بات کر رہا ہوں کہ علماء نے اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے۔ اس حدیث کو امام ثعلبی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ سورة المزمل رفع عنہ العسر فی الدنیا والآخرہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ مزمل پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی تمام مشکلات کو اس سے دور فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح تفسیر بیضاوی کے اندر بھی یہ حدیث مذکور ہے، فرماتے ہیں من قرأ سورة المزمل رفع اللہ عنہ العسر فی الدنیا والآخرہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال امام ثعلبی علیہ رحمہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے، تدریب الراوی کے اندر بھی مذکور ہے، اور تفسیر بیضاوی کے اندر بھی ہے۔ جہاں جہاں یہ حدیث اپنی تمام طرق کے ساتھ جو یہ حدیث مذکور ہے، علماء کرام نے فرمایا، علامہ ابن جوزی نے، علامہ شوکانی نے، اور اسی طرح علامہ سیوطی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ یہ حدیث اپنے تمام طرق کے ساتھ موضوع ہے۔ بعض میں دفع کا لفظ ہے، بعض میں رفع کا لفظ ہے، بہرحال مختلف الفاظ کے ساتھ مروی ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے استدلال کرنا یہ صحیح نہیں ہے، موضوع حدیث ہے۔ بہرحال میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سورہ مزمل کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے استدلال کرنا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ حدیث علماء نے موضوع قرار دیا ہے۔ لیکن اگر آپ وظیفے کے طور پر سورہ مزمل پڑھتے ہیں، کسی عالم یا کسی بزرگ نے آپ کو وظیفے کے طور پر پڑھنے کے لیے دیا ہے کہ 11 مرتبہ دن کو پڑھنے سے آپ کا یہ کام ہوگا، آپ کی یہ پریشانی دور ہوگی، 41 مرتبہ پڑھنے سے آپ کی یہ پریشانی دور ہوگی، آپ کا یہ مقصد پورا ہوگا، یا 3 مرتبہ پڑھنے سے آپ لوگوں کو اپنے اوپر دم کر کے کسی کے پاس جائیں گے تو آپ کا یہ کام ہوگا، تو اس سے میں منع نہیں کر رہا، آپ پڑھ سکتے ہیں، وظیفے کے طور پہ آپ پڑھ لیں، کیونکہ یہ ان کا تجربہ کیا ہوا ہے
کیونکہ انہوں نے یہ وظائف کیے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ سورہ مزمل اتنی مرتبہ پڑھنے سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے، تو لہٰذا آپ ان کی اجازت سے وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ میں اس کی ممانعت نہیں کر رہا، میں بات اس کی کر رہا ہوں کہ سورہ مزمل کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے حضرت ابی بن کعب کی اس حدیث سے جو میں نے ابھی بیان کیا، اس حدیث سے استدلال کرنا کہاں تک صحیح ہے کہاں تک نہیں ہے، یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے، میں اس کے متعلق صرف بیان کر رہا تھا۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ سورہ مزمل کی فضیلت بہت زیادہ ہے، آپ پڑھ لیں، پڑھنے سے کوئی ممانعت نہیں ہے، آپ دن میں 3 مرتبہ پڑھ لیں، 11 پڑھ لیں، اور اسی طرح 41 مرتبہ پڑھ لیں، وظیفے کے طور پر پڑھ لیں، لیکن حضرت ابی بن کعب کی اس حدیث سے آپ استدلال نہ کریں، کیونکہ یہ حدیث موضوع ہے، علماء نے اس کو موضوع قرار دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔